اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون صلوات بجی محمد علی محمد لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے مرحوم علی شاہ رضا کاظمی بنت حسن رضا باقر اور تمام مرحوم مومنین مومنات اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت اور رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن مستقیم الصراط. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. ایک بار اور ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. ایک گزارش کریں آپ لوگوں سے، ان بچوں کے گھٹنوں میں بھی یا کمر میں تکلیف ہے؟ نہیں، جو بچے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے بھی گھٹنے خراب ہو گئے. فرش عزا ہے نا، فرش عزا پہ بٹھائیے. آپ کے ساتھ مجبوری ہے، بچوں کے ساتھ کائی کی مجبوری ہے؟ ابھی سے ان کو آپ عادی بنا رہے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے. بیٹا نیچے آ جاؤ. آپ نے سنا نہیں؟ یہ غرور کی علامت ہے. جس کی تکلیف ہے وہ ٹھیک ہے. بچے کس لیے کرسیوں میں بیٹھتے ہیں؟ میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. بہت بڑے ہو گئے یہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، 4 دن سے ہم نے بات کی آپ کے سامنے کہ آیت کی روشنی میں لقد کتبنا فی الزبور، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا من بعد ذکر، ذکر کے بعد یعنی احکام کے بعد ہم نے لکھ دیا. زبور میں کیا لکھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ہم اس زمین کو اپنے وارث کس کو بنا دیں گے؟ صالح بندوں کو. یعنی صالح بندے ہی ہماری زمین کے وارث. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا. 4 دن سے ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو جائے، ہمارے سامنے جو اللہ کی کتاب ہے وہ کتاب کے بعد روایات ہیں، اور روایات بھی مستند روایات ہیں. جیسے ہم نے عرض کر دیا آپ کی خدمت 4 دن سے پیش کرتے رہے. تو ان معاملے میں جو مومن ہے اس کا ایمان مشکلوں کو دیکھ کے اور بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ قرآن کا بھی قاعدہ ہے کہ جب مومنین ان کو دیکھتے ہیں لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، اس میں بھی ہم نے پورا پہلا اشرا پڑھا کراچی میں. آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. آیت کیا رہی ہے؟ جیسے ہی مومنین نے احزاب کو دیکھا، احزاب یعنی لشکروں کو، جنگ خندق کا واقعہ ہے نا، احزاب حزب جمع، سارے لشکروں کو شرک نفاق نے مل کر اٹیک کر دیا تھا. اتنی بڑی آبادی نہیں تھی مدینے کی جتنا بڑا لشکر حملہ آور. تو جو منافقین تھے وہ کہنے کے بھائی معاذ اللہ سوائے غرور کے، دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ رسول کا وعدہ یہ، ہم پر کیا مصیبت آ گئی. لیکن جو ایمان والے تھے جب انہوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جیسے ہی مومنین نے ان لشکروں کو دیکھا کہ یہ ساری دنیا مل کر ہم پر حملہ آور ہو رہی، انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. دیکھیے آج ساری بات اس پہ چلے گی. میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، نتیجہ نکال کے دوں گا، میرا ساتھ دیجیے گا. هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اعلان کر دیں کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور سوائے اس کے کہ ان لشکروں کو دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے تسلیم و رضا میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یعنی نہ خوف نہ خسارے کا ڈر ہے، کچھ نہیں.
ان لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، ان کی تسلیم و رضا بھی بڑھ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک آیت جس کو ہم نے اشرا پڑھا تھا، یہ آیت ہم نے آپ کو ہدیتاً پیش کر دی کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ ان مشکلات کو دیکھ کے مومن کبھی بھی نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا۔ کل میں نے آپ سے بتایا نا، آج بات کو لے کر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آگے لے کر سلسلے کو چلتے ہیں۔ سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 41ویں آیت، آیت نمبر 41۔ کون بچہ بتائے گا بھائی 41 کتنے ہوئے پتہ ہے؟ تم بتاؤ بیٹا۔ ہاں دیکھا، مجھے پیارے لگتے ہیں بچے جن کو اردو کی گنتی بھی آتی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سب بچوں کو سکھائیں، سب بچوں کو سکھائیں۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جو خزانہ ہے اہل بیت کے بارے میں، وہ اردو زبان میں۔ اس لیے نہیں کہ میری مادری زبان ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ عربی اور اردو فارسی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا خزانہ جو ہے مدح اہل بیت کا، فضائل اہل بیت کا، مناقب اہل بیت کا، تاریخ اہل بیت کا، ادبیات اہل بیت کا، علمیات اہل بیت کا، تعلیمات اہل بیت کا، اردو زبان میں۔ اسی لیے پوری سازش کے تحت اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جس قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے، اس کا کلچر بھی گیا، اس کی تاریخ بھی گئی، سب کچھ گیا۔ پتہ کسی کو کیا معلوم ہوگا کچھ عرصے کے بعد کہ میر انیس کون اور مرزا دبیر کون، کیونکہ ہے ہی نہیں، پڑھانے والے ہی۔ اب سازش سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب پتہ ہی نہیں کچھ تو کون مرزا دبیر، کون مرزا انیس، میر انیس، کچھ نہیں معلوم کسی کو، کیونکہ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اور یہی پلاننگ پہ عمل ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا سب کلچر، ان سے، ان کا ادب، ان کی تاریخ، ان کی مذہبی تاریخ سب ان سے چھین لی جائے۔ بیٹا یہ ہوتا ہے میری مجبوری کہ جو میں آپ کے لوگ کانوں میں یہ باتیں سب ڈالتا رہتا ہوں اپنے بچوں کے، کہ نہیں کبھی غافل نہ ہونا، اپنے ورثے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہمارا ورثہ ہے نا۔ دیکھیے ہم عربی سیکھتے ہیں نا، فارسی سیکھتے ہیں، کیوں؟ وہ مادری زبان تھوڑی ہماری، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کو پڑھے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے کسی بھی مرحلے پہ۔ ہماری دشمنی تھوڑی ہے زبانوں سے، لیکن ہمیں پڑھنا ہے نا، کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ جو پڑھنا ہے عربی میں پڑھنا ہے بھائی، اور پھر عربی کے بعد پڑھنا ہے کس زبان میں؟ فارسی میں پڑھنا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مقصد ہوتا ہے، کسی زبان کی وسعت کی وجہ سے اس زبان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو بات اتنی سی تھی جس کو میں نے اتنا بڑا جملہ بنا دیا، جملہ معترضہ میرا اتنا لمبا ہو گیا کہ سورہ عنکبوت کی 41ویں آیت، ارشاد رب العزت ہوا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ ولی سے مراد کیا ہوا یہاں پہ؟ سرپرست، دوست۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسری طاقتوں کو اپنا ولی بنا لیا، سرپرست بنا لیا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے مکڑی کی طرح۔ کیا ہے ان کی مثال؟ ان کی مثال ہے مکڑی کی طرح۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی بھی اپنے لیے ایک گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے نا، اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ قرآن فرمانے بے شک کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ روزانہ کی طرح چلیے شکر ہے، نہیں کچھ گردنیں ہل بھی نہیں رہے نا، یوں بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہے سیدھی سیدھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ زبان سے نہ بھی بولا کرے، گردنیں ہلا دیا کرے، مجھے پتہ چل جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آئیے جناب، تو معلوم ہوا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ان طاقتوں، اللہ کے علاوہ جن طاقتوں پہ بھروسہ کیا، ان کی مثال ہے مکڑی۔ مکڑی جو اپنے لیے گھر بناتی ہے، جانتے کتنا مضبوط گھر بناتی ہے؟ چلیے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ ویسے تو ناجب العلاقہ کے خطبے کی تشریح میں، تفسیر میں بہت تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جو تفصیل میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو ہر جگہ آپ سرچ کریں گے نا تو مل جائے گی، کتابوں میں بھی مل جائے گی، ویسے بھی مل جائے گی۔ چلیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں مکڑی کے بارے میں۔ مکڑی کا جو وہ ایک تار ہے نا، ایک تار، تاروں سے بناتی نا، لاکھوں تار ہے یہ اس کے پیٹ میں سے جو ریشہ نکل رہا ہے عقب سے، یہ اس سے بناتی چلی جاتی ہے، بناتی ہے۔ یہ ایک تار کی مضبوطی
वैसे तो आप एक झाड़ू मारेंगे उसका घर खत्म हो जाएगा ना, लेकिन तार की मजबूती बताऊं, ये साइंसदानों की बात बता रहा हूं आपको। ये नहीं कि कोई वैसी कोई रिवायत या हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, हालांकि उसकी अहमियत ज्यादा है रिवायत या हदीस की, लेकिन आजकल हमारे यहाँ रिवायत हदीस की अहमियत कम हो गई है। साइंसदान जो बात कहेगा वो बात ज्यादा मोतबर समझी जाती है ना, आजकल तो भाई मामला उल्टा है। तो जनाब वो कहते हैं कि ये एक तार, इतना बारीक तार, अगर इसके बराबर फौलाद का तार लिया जाए, क्योंकि बहुत बारीक होता है ना ये, इस बारीक तार के बराबर इसी के साइज का अगर फौलाद का तार लिया जाए तो ये उस फौलाद के तार से 7 गुना ज्यादा मजबूत है। उस फौलाद के तार से 7 गुना ज्यादा मजबूत। इतना बारीक होता है वो, इतना ज़ाहिर कि टूट जाएगा, फौलाद का भी इतना बारीक होता है तो टूट ही जाएगा, लेकिन 7 गुना ज्यादा, यानी उस फौलाद के तार की तरह जमा करते करते मोटा फौलाद बन जाता है कि अगर इसी को मोटा करते 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 बनाए तो ये फौलाद से 7 गुना ज्यादा, जितना बड़ा होता जाएगा अपने साइज के फौलाद से 7 गुना ज्यादा बड़ा। तो 100 साल से साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मादा तैयार कर लें कि इससे, जैसे ये मकड़ी बनाती है, इस तरह का कोई मादा बना लें जो जीरा बख्तर के काम आए, जो लटकते पुलों के काम आए, उनको सहारा देने के काम आए, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो सके। तो एक साइंसदान ने बाकायदा नीचे कमेंट्स लिखे कि इंसान इतना मजबूर है कि आज तक मकड़ी जो तार बना सकती है उस मकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता इंसान। यह है कुदरत। ये क्या है? कोई चैलेंज करेगा मैं दिखा दूंगा उसको, साइंसदानों के अखबार मकड़ी के बारे में। कह रहे इतना अभी तक मजबूर है, इतनी तरक्की करने के बाद क्या कह रहा है इंसान? कह रहे कि इतना बेबस है कि 100 साल हो गए कोशिश करते हुए, आज तक जो मकड़ी अपने पेट से एक तार पेट में जो बना रही है, पेट के कारखाने में, यूं कहिए, है कितनी बड़ी मकड़ी? 8 उसके पैर, 8 आंखें, कान नहीं, कान, अगरचे कि बहुत सारी अकसाम की मकड़ियां, याद रखिएगा मैं तो एक आम जो मकड़ी फिरती है उसकी बात कर रहा हूं, मकड़ियों की बहुत अकसाम है दुनिया में। तो 8 पैर, 8 आंखें, कान उसके नहीं है, साइंसदान के, और उसमें भी कहते हैं कि अगर है भी तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। अरे भाई है कितनी बड़ी, ढूंढ लेना। यानी एक मकड़ी के आगे इंसान बेबस, वो इतराफ कर रहा है कि नहीं बना सके, आज तक नहीं बना सके। वो अपने पेट के कारखाने में बना रही है, हम इतने बड़े बड़े कारखानों में नहीं बना सके। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, अभी हमने एक तार की तारीफ कर दी, लाखों तार, 4 लाख से ज्यादा तार निकालती है ये जो अपना जाला बुनती है। और इसमें भी बड़ी, एक तार में बड़ी खासियत है, एक तरफ से लेसदार है, एक तरफ से बिल्कुल स्टील की तरह। ये अजीब है साख्त, पेट में बन रहा है ये सब। लेसदार क्यों है? जैसी कोई छोटा कीड़ा आता है चिपक जाता है, चिपक के इसके जाल में फंस जाता है, और जैसे ही फंसता है अलार्म बजता है मकड़ी के कान में, जो नहीं है, जो कान अब तक साइंसदानों ने नहीं देखा। अलार्म से फौरन दौड़ के आती है, शिकार करती है, उसको शिकार कर ले। तो आराम से फिर और इसको बनाते 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 दूर जाके आराम से महफूज होके बैठ जाती कि अब कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे नहीं छू सकता। अब ये इंतजार करते थे कि छोटे छोटे कब उसके जाल में फंसे, एक एक करके सबको फंसाती चली जाती। अपने ख्याल में इतना मजबूत है कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता। और कितना कमजोर होता है, आपने एक झाड़ मारा, छुट्टी। साइंसदान कहते हैं कि अगर ये इतना बड़ा जाला बन जाए, जितना ग्राउंड होता है ना फुटबॉल का ग्राउंड, कहते हैं फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर अगर इसका जाला बन जाए तो बड़े से बड़े जहाज को, जो हवाई जहाज हैं, उनको अपने जाल में ले लेगी। और जाल ने वो नहीं निकल सकते इसके जाल से, इसके जाल से वो बाहर नहीं निकल सकते। यह है मकड़ी का जाला। यानी मैंने मुख्तसर बताया, आप जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैंने अर्ज कर दिया, जैसे नाजुल बलागा में मकड़ी के बारे में जो खुतबा है ना मौला कायनात का, उसकी तफसीर की है अपना मुफ्ती जाफर साहब, मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकाम ने, कभी पढ़िएगा। मैं तो बस मेरा ख्याल है 35-40 साल पहले पढ़ा था, लेकिन मेरे जहन में है कि मैंने पहली बार वहीं पढ़ा था मुफ्ती जाफर साहब के वो तफसीर जो उन्होंने की उस खुतबे की, तो उसमें पूरी उन्होंने साख्त बताई है मकड़ी की कि ये मैंने आपको खुलासा 2 मिनट में करके बता दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ये है मकड़ी,
इतना बड़ा घर बनाती है और महफूज और छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करती है, लेकिन जैसे कोई बड़ा आता है, चलिए एक और मिसाल दूं आपको, ये छुपकली दीवार में फिर रही होती है ना, ये छोटे छोटे कीड़ों को लपक लपक के खा रही होती है। इन्हीं छोटे कीड़ों में एक छोटा कीड़ा है चींटा। क्या है? वो भी छोटा ही है ना। इतने बड़े बड़े कीड़ों को छुपकली खा जाती है आराम से, उसे नहीं अंदाजा होता कि चींटा क्या है। वो चींटा जब पर हमला करती तो चींटा ठक से उसको डंक मारता है। चींटा जैसे ही डंक मारता है पहले पीछे हटती है कि ये क्या हुआ, ये किसने मुझे मारा। पहले उसको समझ में नहीं आता है छुपकली को, पहले हटती है पीछे, ये क्या हुआ, ये किसने मारा मुझे। फिर दोबारा लपकती है, फिर वो दोबारा डंक मारता है, फिर तेजी से रिवर्स गियर लगा के पांचवा बहरी बेड़ा भाग जाता है। नहीं समझे? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पानी दे। समझ में आई मेरी बात? वो चींटा जब डंक मारते फिर भागते कि भाई ये कौन सा कीड़ा आ गया। आज दुनिया के नक्शे पे यही हो रहा है, दुनिया के नक्शे पे यही हो रहा है कि वो छोटे छोटे कीड़ों को हड़प करते चले जाते थे। खलीजी ममालिक को हड़प कर लिया ना सबको, इसको सबको खत्म कर दिया उसने। अब सामने आ गया उसके चींटा। जब उसने एक बार डंक मारा, दो बार डंक मारे, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, तबाही की फिक्र नहीं करो, पूरी दुनिया को तबाह होना है। अभी मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं मासूमिन क्या हुआ। दुनिया को तबाह होना, उसको छोड़ दो। लेकिन उसे ये पता चल गया कि हर जमीन पे रेंगने वाला छोटा सा जानवर, छोटा सा हैवान ऐसा नहीं है कि जिसे मैं हड़प कर जाऊं। या अब इस मिसाल के बाद आपको लाता हूं वापस अनकबूत के ऊपर। वो बात समझ में याद रखिएगा कि वहां से फिर वो भागता कि ये क्या मुसीबत आ गई, ये तो मुझे मार रहा है, डंक मार रहा है। फिर उसको तौहीन का भी ख्याल रखे, भाग जाओ, लड़ो मत। अब भी यही चाह रहा है कि किसी तरह जान छूट जाए, इज्जत का रास्ता ढूंढना चाह रहा है, वो नहीं मिल रहा। किसी तरह झूठों कहलवा दे इनसे कि भाई हम हार गए, चलो भाई जाओ, जान छोड़ो, जान छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन नहीं, फंस गया और फंसाने वाला निकल के भाग गया। फंसाने वाला निकल के भाग गया। कहां तक भागेगा? बेफिक्र रहिए आप। शुरू हो चुका है, आगाज हुआ है। मैं 3 साल से कह रहा हूं, 7 अक्टूबर से कह रहा हूं कि अभी आगाज हुआ है। मेरी पहली तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है सोशल मीडिया पे। नुमाइश कराची में की थी मैंने, जब लोग जश्न मना रहे थे। मैंने कहा जश्न मना रहे हो, लेकिन याद रखना ये अभी शुरू हुआ है, मार्का पहला है, अभी आगाज, खत्म नहीं होता। उस वक्त मैंने कहा था खत्म नहीं होगा। 12 रोजा जंग भी मुझे उन्होंने लिया एक चैनल पे, तो मैंने कहा खत्म नहीं हो रहा, बेफिक्र हो जाओ, फिर शुरू होगा, फिर शुरू। मैंने कहा नहीं खत्म होता। क्यों? ये वो आखिरी मार्के का पहला नकारा है। समझ गया? जिससे लोग घबरा रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, इधर उधर होना चाह रहे हैं कि किधर जान छूट, नहीं, जान नहीं छूटती। ये वो आखिरी मार्के के तबले जंग पे चोट लग गई है, नकारा बन गया, क्योंकि उन्होंने छेड़ा ऐसी कौम को है कि अब उनकी जान छूटना मुश्किल है। मैंने कहा ना, फिक्र मत करो, ये बम्बारियां इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करो, ये होना है। अभी मैं बताता हूँ, होना है। अभी मैं रिवायत पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ये होना है। लेकिन ये आगाज है तबाही का दज्जाली निजाम के, वो जो दज्जाली निजाम जिसने जकड़ लिया है, ये आगाज है उसका। इसलिए यकीन रखो, बिल्कुल यकीन रखो कि अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। वो सादिकुल वाद है, अपने वादे को पूरा करने वाला है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब जब ये मकड़ी कहती है कि बस अब मेरा जाल इतना मजबूत हो गया कि अब जो आएगा मेरे जाल में फंसेगा, जो आएगा मेरे जाल में फंसेगा। परवरदिगार आलम कहता है इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। अल्लाह ने इन सारी ताकतों को जो उसके अलावा है, एक ही आयत है ना, मैंने 2 आयतें तो नहीं पढ़ दी आपके सामने अलग, एक कहीं से मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है
जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ के दूसरों को अपना वली बना लिया, सरपरस्त बना लिया, ताकत मान लिया कि ये सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिएगा कि यहाँ अल्लाह को छोड़ने से मुराद क्या है, एक ही सिलसिला है, गलतफहमी में ना पड़ जाइएगा। पहली या दूसरी या तीसरी मजलिस में आपको बता चुके हैं विलायत के बारे में। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। जहाँ फिर वो विलायत है, वो सब विलायतें उनमें कद्र मुश्तरक है, एक कद्र मुश्तरक है तीनों विलायतों में, अल्लाह की, रसूल की और अली की। कद्र मुश्तरक क्या है? हुकूक, यानी वो जो इख्तियारात हैं अल्लाह ने के लिए ज़ाती हैं, पहले समझा चुके आपको हम, अल्लाह के लिए वो इख्तियारात ज़ाती हैं, मोहम्मद और अली को अता किए गए हैं। किसने दिए हैं? अल्लाह ने। ये अकीदा है शियों का, भाई याद रखना, इसके अलावा इधर उधर ना भाग जाना। जो कुछ भी है मोहम्मद और अली के पास किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ। देखो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये आखिरत में और कब्र में आपके भी काम आएगी, मेरे भी काम आएगी। बाकी जो बातें आप सुनते रहते हो मुझे नहीं मालूम वो कैसे जवाब देंगे और आप कैसे जवाब दोगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ कि अली की जो विलायत है वो किसने दी है? पैगंबर खत्मी मर्तबत को जो मौलाइयत है, विलायत किसने दी है? अल्लाह को किसी ने दी है। ये फर्क याद रखना, अब्द और माबूद का फर्क है। ये किसका फर्क है? अब्द और माबूद का फर्क। अगर अब्द और माबूद के फर्क को मिटा दोगे खुद भी तबाह हो जाओगे, दूसरों को भी तबाह कर दोगे, खुद भी गुमराह हो जाओगे, दूसरों को भी गुमराह करोगे। अब्द और माबूद का फर्क, ये फर्क अल्लाह के रसूल ने बाकी रखा, कलमे में बाकी रखा कि नहीं बाकी रखा? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। पहले अब्द है, बाद में रसूल है। ये अलग है, हम पढ़ चुके यहाँ भी और कई जगह कि वह अब्द की मेराज पे है। अब उबूदियत की मंजिल पे तो पूरी कायनात है, लेकिन जैसे नूर के दर्जे, विलायत के दर्जे, ऐसे अब्दियत के भी, अब्दियत का आखिरी दर्जा जिस पे सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई ना पहुंच सका, पहुंच भी नहीं सकता, वो सूरह असरा की पहली आयत में बताया गया। बताया गया कि नहीं? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई? ये अब्दियत की वो आखिरी मंजिल है जहां मखलूकात में कोई नहीं पहुंच सका। शुबा दूर कर दूं अब आपका, चलिए शुबा दूर कर दूं। मेरा मौला, आपका मौला, कायनात का मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो कौल पेश करेंगे और तीसरे पे फैसला हो जाएगा, और जो शुबहात ज़हन में पैदा होते हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके शुबा पैदा हो जाता है ना, यहाँ ये क्या कहा, अली कहाँ गए, अभी बता रहा हूँ अली कहाँ गए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और जो मैं तीनों अक़वाल पढ़ रहा हूँ नाजुल बलागा में, तीनों मौजूद है, मुस्तनद है, किसी ने इसको रद्द करने की कोशिश और कर भी नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। कौल ऐसे, पहला कौल मौला फरमाते हैं वल्लाहि मा शक्कतु फिल हक़। नहीं, इससे पहले एक और पढ़ेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लो कुशिफल गिता मा ज़दतु यकीनी, या यकीनन, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाए, लो कुशिफल गिता, सारे हिजाबात हटा दो, अली के यकीन में मजीद इजाफा होने वाला माज़दत तो यकीन, अली के यकीन में मजीद कोई इजाफा नहीं हो सकता। यानी अब हटा दो सामने से हिजाबात, जो यकीन है ना मेरा वही है, इसमें मजीद कोई इजाफा नहीं होगा। दूसरा कौल वल्लाहि मा शक्कतु फिल हक़्क़ि मुज़-उरैतुहु, अल्लाह की कसम अली को हक में कभी शक नहीं हुआ। वल्लाहि मा शक्कतु फिल हक़्क़ मुज़-उरैतुहु, अली को हक में कभी शक नहीं हुआ जब से हक अली को बताया गया, लिखाया गया, पढ़ाया गया। नहीं,
مُسْأُرَيْتُهُ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا. واللہ ما شککت فی الحق مُسْأُرَيْتُهُ، علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا. مجھے نہیں معلوم کہاں دکھایا گیا، کب دکھایا گیا، مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ حق مجھے بتایا گیا، تو کہیں تو دکھایا گیا ہوگا. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. اب مجھے کیا معلوم کہاں کہاں وہ نور سفر کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کس کا نور جا رہا ہوگا، وہ جانے، اس کا ولی جانے. میں خامخواہ میں کسی وادی میں نہیں جانا چاہتا، میری تو اتنا کافی ہے کہ میرے مولا نے دیکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. واللہ ما شککت فی الحق مُسْأُرَيْتُهُ، جب سے حق مجھے دکھایا گیا. ایک کسر رہ گئی، وہ بھی پوری کر دیتے ہیں. میں نے کیا عرض کیا کہ معراج ابدیت کی معراج ہے. کس کی معراج ہے؟ ہاں، عبد کی معراج ہے. وہ عبد کی پروردگار نے معنی کہا کہ میرا رسول ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، یہ سب نہیں کہا. خاتم النبی نہیں کہا، یا ایھا رسول نہیں کہا، یا ایھا نبی نے کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ میرا عبد، میرا عبد، میرا عبد آ رہا ہے. یعنی معراج کس کو دی ہے؟ بندگی کو. معراج کسے دی ہے؟ بندگی کو ہے معراج. اس عبودیت کی معراج کو نہ آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ کوئی اور عالم جانتا ہے، نہ جان سکے گا. نتیجہ دینے جا رہے ہیں آپ، کوئی نہیں جان سکے گا. کیوں؟ اس عبودیت کی معراج کو جبرائیل بھی نہیں جانتے، کیونکہ جبرائیل بھی رک گئے تھے نا. رک گئے تھے کہ نہیں؟ ایک مقام پہ خود ہی اعلان کر دیا تھا مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہے، میرے حدود پرواز ختم. اب بال برابر بھی آگے گیا، جل جاؤں گا، فارغ، چھٹی. ایسے ہی ہے نا. اس سے آگے النور الانوار کا جہان آپ جائیے، آپ جانے وہ جانے، مجھے تو کچھ نہیں پتا آگے کیا ہے. تو نہیں معلوم نا جبرائیل کو بھی، نہیں معلوم نا. یہ عبودیت کی معراج، معراج ہوئی عبد کو. یہاں پر کوئی نہیں ہے. اس عبدیت کو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی نہیں جانتا، جبرائیل بھی نہیں جانتے. آگے گئے نہیں تو کیا جانیں گے؟ کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا، مخلوقات میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ عبدیت کی کون سی منزل ہے. اس عبدیت کی منزل کو یا اللہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ یہی تو آپ کو ایک قول کی تفسیر بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا تھا ایسا. اس عبدیت کی معراج کو، اس عبدیت کی منزل کو یا اللہ جانتا ہے، یا اس کا رسول جانتا ہے، یا علی جانتا ہے. یہ ہے وہ منزل جہاں پر آ کے اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. یا اللہ، اب سمجھ میں آئی یہ بات. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے. علی کو کسی نے نہیں پہچانا. جس نے پہچاننے کا دعویٰ کیا گمراہ ہو گیا، خدا بنا بیٹھا ہے نا. پہچاننے کا دعویٰ کر دیا خدا ہے، گمراہ ہو گیا نا. علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. اب اس عبدیت کو، مقام کو جو جانتا ہے نا،
ہمارے کچھ پڑھنے والے جو قول پڑھنے جا رہا ہوں پڑھتے ہوئے ذرا سا ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ مومنین ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں نے جو ابدیت کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے نا، اب اس کے بعد آپ اس کا کیف، اس کا لطف انشاءاللہ اس کی جس کہتے ہیں روحانیت کو محسوس کریں گے، معنویت کو محسوس کریں گے کہ مولا نے کیوں فرمایا تھا یہ۔ اب ابدیت کی معراج کو دیکھا، عبودیت کی منزل کو دیکھا کہ جہاں کوئی نہیں ہے منو تو بس اللہ ہے اور اس کا محبوب ہے، خالق کائنات ہے اور مقصود کائنات ہے۔ کون ہے؟ خالق کائنات اور مقصود کائنات۔ اس منزل کو یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اس لیے علی، صرف علی کو یہ کہنے کا حق ہے کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، علی کے فخر کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ یا اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات ہم وہاں سے لے کے چلے تھے کہ مولا نے جو تشریح کی آج سے 1400 سال پہلے مکڑی کے بارے میں، آج تک سائنسدان سر پٹک رہے ہیں، اور یہ پورا جملہ ہے اس سائنسدان کا کوٹ کیا ہوا، لکھا ہوا جملہ ہے کہ انسان اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ ایک مکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک مکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مکڑی کے بارے میں بتا دیا۔ بس اس کا گھر کیسا ہے؟ اتنا مضبوط گھر بناتی ہے، ایک جھاڑ پر پڑا اور سارا گھر پر ختم۔ اس لیے اللہ نے مثال اسے دی، یہ بالکل ایسا ہے، یہ اتنے انتظامات کرتے ہیں، اتنی حفاظت کے انتظامات، سمندروں پہ قبضہ، ہواؤں پہ قبضہ، خلاؤں پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ، آسمان پہ قبضہ، قبضہ قبضہ، کہ کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا، کوئی ہمیں نہیں مار سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں، مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے یار کھڑے تو رہو، میدان میں تو کھڑے ہو، ہمت تو کرو، اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کے وعدے پر ھذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ، اور سچا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو مومنین جب ان لشکروں کو دیکھتے ہیں، ان طاقتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا تسلیم و رضا اور بڑھ جاتا ہے، وہ نہیں گھبراتے، وہ نہیں ڈرتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بس 2 روایتیں۔ ظاہر ہے کہ مصائب کو بھی کچھ وقت دینا ہے، لیکن 2 مختصر سی، اچھا وقت بچانے کے لیے آپ اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ عربی پڑھ سکتا ہوں بھائی، تو میں صرف ترجمہ پڑھوں گا تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ یہ پہلی ہے غیبت طوسی اور ارشاد مفید دونوں میں، اور جانتے ہیں آپ شیخ مفید اور شیخ طوسی کا کیا مقام ہے ہمارے یہاں، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ باقی وہ ہیں جن کو امام زمانہ کی تائید۔ شیخ مفید تو وہ ہے کہ جس کی وفات پہ امام زمانہ نے مرثیہ لکھا، جس کو یقین نہیں کازمین میں جا کے دیکھ لینا، جہاں شیخ مفید کی قبر حرم باب الحوائج میں، وہاں اندر وہ باقاعدہ لکھ کے فریم میں لگایا گیا ہے وہ مرثیہ جو امام زمانہ نے کہا تھا شیخ مفید کے لیے۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے نا، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کا نام کافی ہے۔ اس کے شاگردوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سید شریف رضی، سید مرتضیٰ علم الہدا، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور دوسرے شیخ طوسی، ان کا تعارف کئی بار کرا چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ اب اس میں ہے یہ مختصر سا قول مولا عارفان کا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا قائم، آپ نے اتنا لکھا ہے کہ قائم کے قیام سے پہلے، لیکن ہم اپنے حساب سے ساتھ لگا رہے ہیں حضرت قائم علیہ السلام سے پہلے سرخ موت اور سفید موت ہے۔ سرخ موت اور یہ سب جیسے وہ رمز ہیں، رمز اشارے نہیں چھپے تھے، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کل آپ کی طرف رمل کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ یہ رمز ہیں، ان میں جوابات چھپے ہوئے ہیں، پوری کہانیاں، پوری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ سرخ موت اور سفید موت ہے، اور مکڑیوں کے غول موسم اور بے موسم حملہ آور ہوں گے۔ مکڑیوں کے غول، مکڑیوں کے غول۔ اب کچھ بھی نہ سمجھے تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈرون جا رہے ہیں۔ کیا جا رہے ہیں؟ ڈرون جا رہے ہیں، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں،
مکڑیوں کے غول موسم اور بے موسم حملہ آور ہوں گے. تو انتظار کرو اس زمانے کا جب مکڑیوں کے غول موسم اور بے موسم حملہ آور ہوں اور سرخ موت اور سفید موت حملہ آور ہو جائے. سرخ موت وہ جو آ رہی ہے بندوقوں سے، گولے باریوں سے، تلوار سے، جو بھی کہہ لیں آپ. سفید موت وبائیں پھیل جائیں گی. اس زمانے میں تو ہر وبا کو طاعون کہہ دیا جاتا تھا نا، طاعون پھیل جائے. آپ نے دیکھا نا کیسی کیسی بیماریاں، نئی بیماریاں آ رہی ہیں. ابھی کورونا ہو کر گیا، اگرچہ کہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایجاد کیا گیا تھا، لیکن آیا تو صحیح نا. وبائیں، زلزلے، بلائیں، مصیبتیں، طوفان، سیلاب. اب اسی کی تشریح کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کا بھی پہلے آپ کو حوالہ دے دیں، یہ ہے کمال الدین شیخ صدوق علیہ الرحمہ. شیخ صدوق کی جس میں انہوں نے غیبت کی ساری علامات یعنی علامات ظہور لکھی، اس میں فرماتے ہیں کہ قائم قیام نہیں فرمائیں گے مگر سخت خوف و ہراس کا عالم ہوگا. دنیا میں ہر طرف خوف و ہراس، کسی کو نہیں پتا ہوگا میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے قیام نہیں فرمائیں گے جب ساری دنیا میں مگر خوف و ہراس کا عالم ہوگا. جب زلزلے، فتنے اور مصائب لوگوں کو پہنچ رہے ہوں گے. فتنے تو ہیں جگہ جگہ ماشاءاللہ، پتہ ہی آپ کو. فتنے، مصائب اور زلزلے لوگوں کو پہنچ رہے ہوں گے. اور اس سے پہلے طاعون یعنی وہی وبائیں پھیلیں گی. پھر عربوں کے درمیان فیصلہ کن تلوار چلے گی. آخری ایسی جنگ ہوگی کہ فیصلہ ہو جائے گا ان کا، جو بھی ہوگا وہ ہو جائے گا. آخری فیصلہ کن تلوار جنگ چلے گی عربی کی، یا ادھر یا ادھر والا حساب ہوگا ان کا. ان کے درمیان اختلاف، لوگوں کا دین میں مختلف ہونا، ان میں اختلاف پڑ جائے گا. لوگوں کے دین میں اختلاف پڑ جائے گا، سب الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے. گروہوں میں ہونا، لوگوں کے حالات میں تبدیلی، حالات بدلتے چلے جائیں گے. اور لوگوں کے بدلنے کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ خواہش کرنے والا یہ خواہش کرے گا کہ موت صبح یا شام کے وقت آ جائے. یعنی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ موت کی خواہش کرے گا. رات کو چاہے گا کہ صبح تک میں مر جاؤں، جان چھوٹے میری. صبح چاہے گا کہ شام تک میں مر جاؤں تاکہ یہ مزید نہ دیکھنا پڑے جو دیکھ رہا ہوں. سمجھئے؟ ابھی ایسا نہیں ہوا، لہذا تیاری کرنے کے لیے وقت موجود ہے. شکر اس بات پہ کیجئے کہ وقت ہے. کاہے کے لیے؟ تیاری کے لیے، اور کاموں کے لیے نہیں. یعنی مہلت ہے ہمارے پاس، ابھی مہلت ہے. یہ سوچ کے شکر ہے الحمدللہ ابھی زمانہ نہیں آیا، بھائی جب آئے گا دیکھی جائے گی، ہے نا. نا 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 نا، یہ خوش قسمت ہے نا وہ لوگ جنہیں مہلت مل رہی ہے. ابھی یہ چیز تو نہیں آئی نا کہ ہر آدمی صبح شام موت کی خواہش کرے گا. اس کا مطلب مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے. نہیں کہا جا سکتا کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، لیکن مہلت ہے نا. تو اس مہلت میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو قلبی طور پہ، ذہنی طور پہ تیار تو کرے نا آدمی کہ ہاں تیار ہوں مرنے کے لیے. بھائی جیسے قوموں میں تیاری ہو رہی، کتنے مومنین دنیا میں تیار ہو گیا کہ تیار نہ ہوتے تو ڈٹے ہوئے ہوتے کیا مقابلے پر؟ وہ ڈٹے ہوئے، ان کو موت سے کوئی خوف نہیں. ان کے لاکھوں شہید ہو گئے 47 سال میں، 20 لاکھ سے زیادہ شہادتیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. ہم نے اپنا حساب کیا کبھی کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہاں، یہ ہے سوچنے والی بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہر شخص خواہش کرے گا کہ موت صبح کو آ جائے یا موت اس کو شام کو آ جائے. لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے. یعنی کھا رہے ہیں کیا مراد؟ سب دشمنیاں، اختلاف، گھر میں اختلاف. اب تو ایسا دور دیکھا کہ یقین مانے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مومنین کے گھروں میں رشتہ ہونے سے پہلے بھی کچھ سوال جواب ہوتے ہیں. سمجھ رہے میرا اشارہ؟ خدا کو مانو یار، علی کے شیعہ بنو. کیا ہو رہا ہے؟ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا مذہب اس مذہب کا ہے کہ نہیں، اس مذہب کا ہے، کس مذہب کا ہے، کیا ہے کہ مذہب کا. اب اپنے اندر دیکھ رہے ہو. اب اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، سوشل میڈیا پہ ساری باتیں چلی جاتی ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لوگ وفاداریاں، ہمدردیاں بدلنے میں دیر نہیں لگائیں گے.
इसको तो पहचानते हैं ना माशाल्लाह। 78 साल में आपने लोटे भी नहीं पहचाने तो फिर किया क्या आपने पाकिस्तान में? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वफादारियां हमदर्दियां बदलने में देर नहीं लगाएंगे और सब माशाल्लाह कौमी मफाद में करेंगे। क्या करेंगे? किस चीज में करेंगे? कौम के मफाद में। इसे छोड़ रहा हूं, इसके पास जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद हालात बदले, उनका भाई अभी इधर आ जा। उनका भाई कैसे आ जाऊं, अभी तो आयो। कहने कुछ नहीं, बैठ जा। क्या कौम के वसी तर मफाद में। ये जुमला ऐसा जबरदस्त जुमला है, पसंद आया मुझे। बैठेगा और कहेगा कौम के वसी तर मफाद में मैंने ये फैसला कर लिया, है ना? समझ गया आप? ऐसे माहौल में रह रहे हैं हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। हमदर्दियां और वफादारियां बदलने में देर नहीं लगाएंगे और शर्म नहीं आती। कम से कम मर्दानगी तो दिखाओ ना। मर्दानगी के खिलाफ नहीं है ये, है ना? मर्दानगी के खिलाफ यार, अगर मर्द हो तो डट तो जाओ। मरना तो फिर भी जलील होके मर रहे हो, है? पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके मर रहे हो, सड़ रहे हो, लोगों की गालियां खा के मर रहे हो, लोगों की बद्दुआएं लेके मर रहे हो। मर तो फिर भी रहे हो, मर रहे हो। पता नहीं कितने मर चुके, देख चुका हूं मैं। मर रहे हो ना? तो मर्दानगी जिसको कहते हैं, हमीयत और गैरत से तो काम लो यार। मरना तो है, गैरत तो होनी चाहिए इंसान में। मर्दानगी, जुर्रत दिखाओ, खड़े हो जाओ, डट जाओ। क्या होगा? पाबंदे सलासिल करेंगे, टार्चर सेलों में डालेंगे, क्या कर लेंगे? और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तारीख में जिंदा वही रहता है जो आमिरों के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। तारीख उसे जिंदा रखती है, तारीख उसे मरने नहीं देती। बाकी सब मर जाते हैं, जिल्लत की मौत मर जाते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, बस खत्म किया मैंने। अल्लाह, बातें बहुत सी हैं। हमदर्दी वफादारियां बदलने में देर ना करेंगे और लोग इसी वजह से मौत की तमन्ना करेंगे कि काश इनके साथ पैदा ही ना हुए थे, हम इस जमाने में पैदा ही ना हुए होते भाई, या पहले होके मर गए होते या बाद में होते, इनके साथ ना जीना पड़ता। क्योंकि इनकी जिल्लत में खुद ब खुद सबको शरीक होना पड़ता है। ये दुनिया में जहां भी जलील हो तो कौम का नाम तो खुद ब खुद ही आ जाता है ना। फिर पता है ना आपको। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अजीज, खत्म कर रहे हैं अपनी मजलिस को। सारा खुलासा पूरे 5 मजालिस का आपको देने के बाद कि हदफ क्या था हमारा, मकसद क्या था, कि जरा भर परेशान होने की जरूरत नहीं, हौसले पसपा होने की जरूरत नहीं। डटे रहो, खड़े रहो। अकेले होना जब भी खड़े रहो, कोई परवाह नहीं। क्योंकि हमारे एक एक अमल का गवाह हमारा अल्लाह है। हमारे एक एक अमल का गवाह हमारा इमाम ज़माना है ना। जिसके पास इमाम मेहदी की ताकत है वो किसी से डरेगा? अब आपको यकीन नहीं इमाम मेहदी की ताकत पे, है ना? जिसको यकीन है वो नहीं डरता इन हालात से, क्योंकि तयशुदा बात है, ये तबाही होनी है। मजालिस कम है, वरना मुल्कों के जोग्राफियों के नाम ले लेके बता देता कि कौन कौन रुए जमीन से, तो बिल्कुल ही मिट जाएगा, हो गई नहीं, किस्सा फाक हो जाएगा। अजम में भी तबाही होगी, हो रही है ना, अभी होगी तबाही, लेकिन लश्कर यहीं से निकलेगा। एक लश्कर जिसका सबने जिक्र किया, हमारे दूसरे भी बैठते थे ना, वो खुरासान की तावील करते थे। खुरासान से मुराद वो नहीं, खुरासान से मुराद ये अफगानिस्तान का इलाका, क्योंकि उस वो चहीता था ना। अब उस तज्जिया निगार को बुलाओ, कहो ना भाई आप क्यों नहीं बोलता, बोलेगा तो जूते पड़ेंगे, अंदर जाएगा, मिसिंग पर्सन में चला जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब बोलना, वो तुझे 10 साल 12 साल पहले तो तुझे खुरासानी नजर आ रहे थे कि अहले खुरासान असल में ये है, वो नहीं है, ये है, ये है, ये है। अब दुनिया को पता चला कि अहले खुरासान कौन है, और खुरासानियों का लश्कर सियाह परचमों वाला कहां से चलेगा? कभी इधर बना रहे थे, कभी उधर बना रहे थे, कभी शाम में बना रहे थे, कभी सूरिया में बना रहे थे, इधर नहीं आ रहे थे। लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो कौन सा होगा वो लश्कर जो निकलेगा। जब ये छनेगा, अभी छाटी, और ये जब छनेगा तो यहीं से निकलेगा ना।
تو یہ بھی اطمینان رکھو کہ تباہی ہوا کرے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے نا، معصومین کا وعدہ ہے کہ یہیں سے اٹھاؤں گا. کل میں نے آیت پڑھی نا، جنہیں کمزور کر دیا جائے گا انہیں کو روئے زمین پہ پیشوا بنا دوں گا. یا اللہ کا وعدہ ہے نا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ، انہیں کو پیشوا بناؤں گا جنہیں کمزور کر دیا جائے گا. تو پھر کس کے وعدے پر یقین کروں؟ وہ فرعونیوں کے یا اللہ کے؟ کس کے وعدے پر یقین کروں گا میں؟ اللہ کے وعدے پہ یقین کروں گا نا. کچھ بھی ہو جائے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہیں سے نکلے گا، یہیں سے لشکر، اور یہی لشکر جائے گا. جب سفیانی خروج کر رہا ہوگا، کرنے والا ہے شام سے، اس کے مقابلے پر یہی جائے گا. ان کی مدد کو پہنچے گا یمنی لشکر. آثار ہے نہیں ہے نا، آثار نمودار ہو رہے ہیں نا. پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابھی پتہ نہیں کتنی تباہی دیکھنی پڑے گی، دیکھیں گے، کیونکہ آخری زمانہ یہی ہے نا. اب یہ اور ڈرانا نہیں چاہتا آپ کو بتا کہ کتنے فیصد آبادی دنیا کی ختم ہو جائے گی ان ظالموں کے بمبارڈمنٹ سے، تباہی سے ختم ہو جائیں گے لوگ. لیکن اس کے باوجود اللہ ان مجاہدوں کا لشکر کو فتح دے گا. وہ لشکر جب حملہ آور ہوگا، اور آپ کیا سمجھیں وہ لشکر تیار نہیں ہے؟ تیار ہے، اطمینان رکھو تیار ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہلکی سی جھلک دکھائی ہے انہوں نے. ابھی انہوں نے پوری جھلک نہیں دکھائی، پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ معرکہ لمبا ہے. گھبرا وہ رہا ہے جو کہتا تھا میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں، جان چھڑانا چاہ رہا ہے، جان نہیں چھوٹ رہی. مارو بمباری جیتی کرنے کرو نے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لمبی لڑائی لڑنی ہے بھائی. تو ان کے پاس بہت کچھ ہے. ابھی تو 5 مہینے ہوئے، صرف 5 مہینے. 28 فروری، آج کیا ہے 25، 5 مہینے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو برسوں لڑیں گے. ان کی یہ باتیں سن کے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے پاگل کا بچہ. کہتے ہیں کس کے ٹائپ کے لوگ ہیں؟ میں دھمکی دے رہا ہوں مٹا دوں گا، میں دھمکی دے رہا ہوں زمین سے اڑا دوں گا، میں تہذیب مٹا دوں گا. اور وہ آرام سے بیٹھے کہہ رہے ہیں ہم تم سے برسوں لڑیں گے، برسوں. کیونکہ قوم ساتھ کھڑی ہے. قوم انہوں نے قوم کی تربیت کی تھی، چند پاگلوں کی تھوڑی. ہماری تو چند پاگلوں کو تربیت دی جاتی ہے نا. کبھی اس کو بٹھاؤ، کبھی اس کو بٹھاؤ، کبھی اس کو گڈے گڑیا کا کھیل ہو رہا ہے، کٹ پتلی کا تماشا لگا ہوا ہے. انہوں نے قوم کی تربیت کی. جب قوم کی تربیت ہو تو پہلی لیئر اڑا دو، دوسری لیئر اڑا دو، تیسری لیئر اڑا دو، کوئی پرواہ نہیں ان کو. اسی پہ دنیا حیران ہے کہ پھر اتنے ہی نکل آئے بھائی. یہ تو پھر ان میں سے ایک ایک کا نام دنیا میں ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے قوم کی تربیت کی. پوری قوم تیار ہے، چند لوگوں کو نہیں. قوم جانتی ہے کہ اگر ہمارے لیے مشکلات ہیں تو جو اوپر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے. قوم جانتی ہے کہ اگر میں 2 کمروں کے مکان میں ہوں تو میرا رہبر بھی 2 ہی کمرے رکھتا تھا، 3 نہیں. دنیا کے رہنماؤں کو پیغام بھیجا ہے، آپ کو قناعت کا، صبر کا، حوصلے کا درس دینے والے. کبھی ان کو پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے؟ یہ روزانہ جتنے بڑھاتے چل جائیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ دینے تو آپ کو ہے نا، ان کو کب دینے؟ انہیں بجلی کا بل دینا ہے، انہیں ٹیلی فون کا بل دینا ہے. ان کے تو گاڑیاں بھی مفت کی ہیں نا، کیونکہ ان کو آرام چاہیے. لہذا گاڑیاں بھی 1-1 کروڑوں کی گاڑی ایک ہے. سب کچھ آپ کو قربانی دینی ہے، ان کو نہیں دینا. قربانی کے بکرے آپ ہیں، سمجھ گیا؟ آپ کو سب کچھ کرنا، اور روزانہ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، بھگتی. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ترقی دیکھتے رہیے آپ، ساری ترقی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے چل کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رہنما جب ایسے ہونا تو قوم خود بخود مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی. وہاں اس لیے قوم پیچھے وہ دیکھ رہی ہے ہمارے رہنماؤں کے پاس ہے، ان کو کچھ بھی نہیں. جس رہبر کے گھر میں فریج نہ ہو، فریج. ایک بات بتا رہا ہوں، مسائل تک پہنچنے کے لیے آپ کو، تاریخی بات. اب تو آگے سب سرچ کر لیجیے گا کہ علی لاری جانی نے یہ بات بتائی تھی کہ قربانی کا گوشت بھیجا گیا، کوئی 2-4 کا رکھ لیا، رہبر کے گھر پہ آ گیا. علی لاری جانی کہتے ہیں کہ میرا گوشت واپس ہو گیا.
تو دل کو لگی نا بات کہ میں نے قربانی کا گوشت بھیجا تھا واپس آ گیا بقرعید پہ. لیکن 2-4 سے اور بھی بات کی تو ان میں سے ایک نے بتایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم رہبر کے گھر میں یخچال کہتے ہیں فریج کو, فریج نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے استعمال کا رکھا ہے فیملی کے اور باقی خراب ہو جاتا, اس سے جو لاتا تھا واپس کر دیتے تھے, بھائی کسی اور کو دے دو کسی اور کو دے دو. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ریکویسٹ کر کے منتیں سماجتیں کر کے سب بچوں کی, پھر وہ ایک قسطوں پہ رہبر کو یار پورا حکومت جس کی تابع ہے, تابع ایسے تھوڑی ہے. نعرہ لگانا آسان ہے, مرو حسین کی صورت جیو علی کی طرح. اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو دیکھو کیسے علی کی طرح کیسے جیا جاتا ہے اور حسین کی طرح کیسے مرا جاتا ہے. ہم نے تو صرف نعرہ لگایا جیو حسین کی صورت, مرو حسین کی صورت جیو. تو جس قوم کے ایسے رہنما وہ اپنے بچوں کو قربان نہیں کرتے کہ ان کی مائیں 4 قربانیاں دینے کے بعد یہ نہیں کہیں گے اور بیٹے ہوتے وہ بھی قربان کرتی. تسلی تھی نا, تسلی تھی نا. علی جب ایک غذا استعمال کرتے تھے نا ایک وقت میں, یا جو کے ساتھ دودھ, جو کی روٹی کے ساتھ, یا جو کی روٹی کے ساتھ لسی یا نمک, اس سے زیادہ نہیں. تو کسی نے سوال کیا تھا نا کہ مولا اللہ نے سب نعمتیں مومنین کے لیے نہیں دی. کہاں کیوں نہیں, یہ ساری دنیا کی نعمتیں مومنین کے استعمال کے لیے. تو مولا پھر آپ یہ کیوں؟ کہا میں امیر المومنین ہوں. میں کیا ہوں؟ امیر المومنین. یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس پوری بلاد اسلامیہ میں کوئی اس سے حقیر غذا کھا نہیں سکتا. یعنی غریب سے غریب انسان کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ میرا امیر بھی ایسے رہتا ہے, میرا امیر بھی ایسے. ملے گی ایسی مثال دنیا میں؟ یہ ہمارا فخر ہے, ہمارا فخر کہ ہمارے جو رہبر ہوتے ہیں وہ اس شان کے ہوتے ہیں. کتنا پروپیگنڈا تھا ان لوگوں کے لیے کہ ان کے اربوں ڈالر باہر ہیں تو فلانے ڈالر باہر, تو کوئی تو بولتا, بینک کوئی دنیا کا بولتا نا کہ میرے پاس پڑے ہیں. یہی اس مرد بزرگ آغا سستانی کے خلاف پروپیگنڈا. حالانکہ بوریا نشین ہے, وہ زمین پہ بیٹھتا ہے, زمین پہ بیٹھنے والا. اس کا گھر گلی کوچوں کے اندر ہے, جنہوں نے دیکھا ہے نجف کے باریک کوچوں میں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی, پیدل جانا پڑتا ہے. تو دعا اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں ایسے ملے ہیں, اور ایسے اس لیے ملے کہ ان کے سامنے ہزاروں فقہا نہیں, ہزاروں علماء نہیں, ان کے سامنے ایک فقیہ ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. کسی نے کہا تھا نا کہ کبھی ایک بات ہوئی تھی, کس نے ہم سے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہے کون, ہمارے ساتھ تو 700 علماء ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, خدا کا شکر ہے. یہ تو وہی بات ہے جو یزید کے دور میں کہی جاتی تھی کہ 700 حافظان قرآن یا 800 حافظان قرآن ادھر و نوا. حسین کے پاس کون ہے؟ حسین کے پاس ایک تھا, ایک. اس کا نام کیا تھا؟ فقیہ کوفہ حبیب ابن. الحمدللہ ہم اس کی سنت, ہم اس کے ساتھ ہیں, وہ ایک اس کے ساتھ. ہم 700 دین فروشوں کے ساتھ نہیں, 700 قرآن کی آیات بیچنے والوں کے ساتھ نہیں. ہم اس کے ساتھ جس نے ساری زنجیریں توڑی اور حسین کی خدمت میں آ گیا. ہم ان کے ساتھ جنہیں حسین پکارتا تھا آخری وقت میں, ایک ایک کا نام لے کے پکارتا تھا, میرے شیروں کہاں ہو, میرے جانثاروں کہاں ہو, تمہارا مولا تمہیں آواز دے رہا ہے. میں روایت کی طرف نہیں جا رہا, ضعیف ہے کہ مستند, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جب حسین نے آواز دی ہوگی کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے, اور آواز آتی ہوگی مولا کیا کریں, موت نے مجبور کر دیا, پھر اجازت دلوا دیجئے, پھر آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے. کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت جب خیموں میں آگ لگنی شروع ہوئی ہو. جب حبیب آئے تھے نا, کربلا پہنچے تھے,
اور فضہ سلام لے کے پہنچی تھی، حبیب میری شہزادی نے سلام بھیجا ہے، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، اسے میرا سلام کہو۔ حبیب نے جب یہ سنا تھا نا تو امامہ پھینک دیا تھا، منہ پیٹتا تھا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا، کہتا پروردگار یہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہے۔ حبیب تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں معلوم حبیب، زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، مطمئن ہے ثانیہ زہرا جس بہن کے اتنے بھائی ہو مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، مجال ہے کوئی اسے اسیر بنائے گا، مجال ہے کوئی اسے کشا کشا بازاروں میں لے کے جائے گا۔ لیکن جب عصر عاشور ہوئی، سورج گہنا گیا، غروب ہونے سے پہلے غروب ہو گیا، تو پھر ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ وہ سب کچھ ہوا جس کی خبر تو تھی مگر توقع نہیں تھی، خبر تو تھی۔ پھر خیمے بھی لوٹے، لیکن اس وقت ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب ثانیہ زہرا کے سامنے بس ایک مرحلہ تھا کہ جل کے مر جاؤ یا خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ جل کے مرنا آسان تھا، لیکن جب امام کا حکم آیا تو ثانیہ زہرا نے باہر نکلنا گوارا کیا۔ جب امام نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی اماں امتحان تو دینا، ابھی تو شروع ہوا ہے، خیمے سے باہر بھی نکلنا ہوگا، ابھی تو سر سے چادریں چھنیں گی، ابھی تو بازو میں رسن بندے گی، بھی تازیانوں کے وار۔ اور جب یہ ہنگام تھا، عصر عاشور کا جب ہنگام تھا، اسی ہنگام میں ایک 4 سال کی بچی دوڑ رہی، بابا بابا چلاتی ہوئی قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی کہ ایک ملون آگے بڑھا۔ میں بہت ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں، مقتل کے الفاظ ہیں، مقتل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اس ملون نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا تھا، میں منظر کشی نہیں کرنا چاہتا، نہ کر سکتا ہوں، بس اتنا سا سن لیجئے کہ بالوں سے پکڑ کے پھر اس نے تماچے مارے تھے اس بچے، اور صرف تماچے نہیں مارے تھے، اس ملون نے بالیاں اتار بھی سکتا تھا، نہیں، اس نے بالیوں کو اس بے دردی سے کھینچا تھا کہ بچی کے دونوں کانوں سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے شمر ملون۔ انصاف سے بتاؤ، اس بچی نے کبھی سوچا ہوگا حسین کی بیٹی، حسین کی نازنین، حسین کے سینے پہ سونے والی، پورے خاندان کی لاڈلی راج دلاری، کیسا وقت آیا اس بچی پر؟ دامن میں آگ لگی ہوئی، دوڑ رہی ہے، ایسے تو نہیں زندان کی تاریکی کھا گئی اس 4 سال کی بچی کو، اس کی مصیبتیں تو دیکھو۔ بے پالانوں کے اونٹ پہ جب سوار کرایا جا رہا تھا تو بڑے تو سوار ہو جاتے تھے، کوہان کا سہارا لیتے تھے، ارے بچے کیسے بیٹھیں گے؟ نتیجتاً گر جاتے تھے پشت ناقہ سے، اور جب گر جاتے تھے یہ ظالم روکتے نہیں تھے ناقوں کو، آگے بڑھاتے تھے، بچے صحرا میں جان دے دیتے تھے، ارے بچے چھوڑو بیویاں گری ہیں، بیویوں تک کی قبریں۔ اور اسی طرح جب یہ بچی نہیں رکتی تھی پشت ناقہ پہ تو ان ملونوں نے ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا۔ یہاں بھی میں نے اصل روایت نہیں پڑھی کیونکہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب پڑھنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ رسی سے باندھا تھا اس بچی کو۔ کیا گزری اس بچی پہ؟ نام محرموں کا مجمع، مشرکوں کافروں کو بھی جمع کیا گیا تھا شام کے دربار میں۔ اس دربار میں بچی کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ چہرے پر، ایک ہاتھ گلے پر۔ اور جب یزید نحس نے پوچھا تھا تو بچی نے کہا تھا کہ کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے، اب جب رسی کھلی ہے تو میرے زخم کھل گئے ہیں، میں اذیت میں ہوں، اس لیے ایک ہاتھ گلے پہ ہے
اور دوسرا چہرے پر اس لیے ہے کہ میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کی طرح میرے سر کے بال بڑے نہیں ہیں، مجھے حیا آتی ہے، نامحرموں کا مجمع۔ اندازہ لگائیے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر کر کے زندہ کسی طرح پہنچ گئی ہے بچی 4 سال کی۔ وہ تاریک زندان جو آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہے، اس گناہگار نے بھی اس کی زیارت کی ہے، اس زندان میں اس بچی کو ڈالا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ دن تو جیسے تیسے بچی گزار لیتی ہے، رات کیسے گزرے؟ میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عصر عاشور کے بعد سکینہ کو سونا نہیں ملا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے بچی خاموش ہو جاتی تھی، بس نیند کیسی۔ اور زندان میں بھی یہی عالم تھا کہ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا تھا، سورج غروب ہوا اور سکینہ کو بابا کی یاد نے ستایا۔ میرے بابا میں کیسے سوؤں؟ مجھے نیند آتی ہے، میں سو نہیں پاتی، میں سونا چاہتی ہوں، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو یا میرے پاس آ جاؤ۔ ہر رات یہی روتے روتے آخر تھک کے غش میں چلی جاتی تھی۔ بیویاں کچھ دیر کے لیے سمجھتی تھی کہ چلو سکینہ سو گئی۔ ایسے ہی آج کی رات آئی یا 13 کی رات، جو بھی ہے، بہرحال وہ رات آئی جس رات کا وعدہ ہے سکینہ سے۔ ہر رات کی طرح بچی بین کرتے کرتے آنکھیں بند ہو گئی، لیکن آج یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بچی کی آنکھ کھلی اور بچی نے پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بین کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ماں نے آغوش میں لے کر چپ کرانا چاہا، بچی کہتی ہے اماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ زینب نے اپنی آغوش میں لیا کہ میری پارے جگر چپ ہو جا، تیرا رونا سے کلیجہ حلق میں آتا ہے تیرے رونے سے۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ بھائی نے اپنے پاس بٹھایا، چپ کرانا چاہا۔ بچی کہتی ہے بھیا صرف ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بار بابا سے ملا دو۔ وعدہ کرتی ہے سکینہ پھر نہیں روئے گی، پھر نہیں روؤں گی۔ شور و شین کی صدائیں بلند ہوئیں، محل میں سونے والوں کی نیندیں حرام ہوئیں۔ بھیجا زندان بان کو، جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ زندان بان آیا، پوچھا آخر یہ آج روزانہ سے زیادہ گریا اور اتنی دیر تک کیا مسئلہ ہے؟ سیدھے سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، چپ ہو جائے۔ پیغام بھجوایا گیا، مسئلہ بتایا گیا، وہاں سے حکم دیا گیا لے جاؤ سر تاکہ یہ شور کم ہو۔ سر حسین لایا گیا، سیدھے سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سیدھے سجاد نے آنسوں کا نذرانہ دیا، بوسے لیے، بابا کو سلام کیا۔ سکینہ کو آواز دی لو سکینہ بابا کا سر آ گئے۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بھائی کے ہاتھ سے بابا کا سر لیا، گود میں لے کے زمین پر بیٹھ گئے، منہ پہ منہ رکھ کے روتی جاتی ہے، بین کرتی جاتی ہے بابا کہاں چلے گئے؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ بابا آپ جانتے تھے آپ کی سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں عصر عاشور سے آج تک سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوا۔ اگر مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا اب آپ آ تو گئے ہیں، سکینہ جانے نہیں دے گی، اور اگر جانا ہو تو اپنی سکینہ کو ساتھ لے کر جانا۔
بچی کے بین سن سن کر حرم میں بھی شور برپا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ اچانک سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، آواز بھی بند۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ سو گئی، بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ جو ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی ہے، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے بابا ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا۔ مل کے آواز مومنین، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی۔ 4 صدیاں دیوانگ گزری ہے، 4 صدیاں دیوانگ گزری ہے، 4 سالاں دی زندگی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی۔ نال رہواراں دے بھجائیے، نال رہواراں دے بھجائیے، ظالماں تیری لاڈلی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی بابا، تیری معصوم رل گئی بابا، ہے سکینہ بہوں دکھی۔ شمر والا تو چا اٹھیں دریا، شمر والا تو چا اٹھیں دریا، میں تماچے تے جد گری بابا،
ہے سکینہ بہوں دکھی بابا تیری معصوم رل گئے بابا ہے سکینہ بہوں دکھی بابا تیری معصوم رل گئے بابا ہے سکینہ بہوں دکھی کی ڈساں کی میں چل دی ویکھیے کی ڈساں کی میں چل دی ویکھیے تیری گردن تے میں چھری بابا ہے سکینہ بہوں دکھی بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہوں دکھی بابا